سورۃ الشورى، اور یہ سورت جو ہے اب ان 4 سورتوں میں یوں سمجھ لیے کہ کلائمیکس ہے، اس مضمون کا کلائمیکس نقطہ عروج یہاں آ رہا ہے، اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید۔ انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے، یہ مانتے ہیں سب لوگ، تمدن مل جل کر رہتا ہے، اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے۔ اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں، ایک معاشرتی نظام ہے، اس سے بھی پہلے عائلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے، پھر سیاسی نظام ہے۔ یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے، وہ تو شرک ہے۔ پھر افراد جو ہیں اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں موحد ہوں، اور وہ کس شکل میں ہوں گے؟ جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قضا قما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہوں، تب تو وہ ہے موحد، ورنہ تو وہ مشرک ہے۔ اگر مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا، اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے، کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا، تو جنہوں نے اس طاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہوں۔ تو اقامت دین کی اصطلاح اس صورت میں آ رہی ہے، اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ ویسے تو 2 صورتوں میں سے ایک ہے جس میں 5 حروف آئے ہیں، ایک ہم پڑھ چکے ہیں کاف ہا یا عین صاد، لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین قاف علیحدہ، تو 2 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے وہ میں عرض کر ہی دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید، لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورى ہے۔ جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں، وہی مقام سورہ شورى کو حاصل ہے مکی قرآن میں، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے، اس کی آیات ہے 29، اس کی آیات ہے 53، اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے۔